الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 71 سے۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے۔ یہاں دو کی بات ہے، اصل تو تین تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، خضر علیہ السلام، اور ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون بھی تھے، لیکن ان کا ذکر یہاں نہیں آتا کیونکہ اصل علم سیکھنے تو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، تو اسی لیے یا تو ان کو وہیں بٹھا دیا جہاں پتھر کے پاس ملاقات ہوئی تھی اور یہ دو چل پڑے، یا پھر اصل چونکہ یہ دو تھے وہ تبعاً تھے، بالتبع تھے، تو اسی لیے ان کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، آگے دو کا تذکرہ کیا ہے۔ واللہ عالم، کوئی تفصیل نہیں ہے اس بارے میں۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا رکبا فی السفینۃ، جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقہا، تو خضر علیہ السلام نے توڑ دیا اسے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اخرقتها لتغرق اہلہا، کیا آپ نے توڑ دیا اسے تاکہ آپ غرق کر دیں کشتی والوں کو؟ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق لائے ہیں آپ ایک بہت بڑی چیز، آپ نے بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ آپ نے پہلے واقعہ سنا تھا تفصیلی حدیث کے حوالے سے کہ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے تو انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہے گا، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، مفت میں سوار کر لیا اور آپ نے ان کا نقصان کر دیا، اور صرف کشتی کا نقصان نہیں، کشتی والوں کا نقصان نہیں، بلکہ جتنا لوگ کشتی پر سوار ہیں وہ سارے ڈوب جائیں گے، تو یہ کیا کر دیا آپ نے بہت بڑا کام کر دیا۔ قال، کہا، کیا توڑ دیا آپ نے اسے تاکہ غرق کر دیں کشتی والوں کو؟ آپ نے تو ایک بہت بڑی چیز کر دی، یعنی بہت بڑا کام کر دیا۔ قال، کہا خضر نے، الم اقل، کیا نہیں کہا تھا میں نے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک آپ ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے کہہ چکے تھے کہ میں آپ جو کہیں گے میں اس کی اطاعت کروں گا، لیکن اب انہوں نے کیوں اعتراض کر دیا؟ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہ کام غلط تھا، خلاف شرع تھا، کہ کسی کا ایسے ہی خام خواہ نقصان کر دینا، اور خصوصاً جہاں پھر خطرہ بھی ہے جان کا، تو بظاہر شریعت موسوی کے مطابق یہ کام درست نہیں تھا، خلاف شرع تھا، اسی لیے انہوں نے اعتراض کر دیا۔ لیکن یہ اعتراض تھا بھول میں۔ آگے وضاحت ہے، قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہ گرفت کریں آپ میری بوجہ اس بات کے جسے میں بھول گیا ہوں۔ تو یہ بھول کے انہوں نے اعتراض کیا تھا، جان بوجھ کے انہوں نے یہ اعتراض نہیں کرنا تھا، کیونکہ پہلے کہہ چکے تھے اور اللہ کے حکم سے یہاں آئے تھے علم حاصل کرنے، تو یہ بھول کے اعتراض کر دیا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ کے انبیاء بھی بھول سکتے ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، عظیم پیغمبر ہیں، لیکن بھول گئے، اور خود اس کی صراحت کر رہے ہیں، خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں بھول گیا، آپ میری گرفت نہ کریں اس پہ۔ تو اللہ کے انبیاء کے لیے بھول جانا یہ کوئی انوکھی بات نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی ان کی بے ادبی یا گستاخی ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہ گرفت کریں میری، لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ نہ کریں،
میری گرفت نہ کریں اس کام کی وجہ سے جسے میں بھول گیا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ ڈالیں آپ مجھ پر میرے معاملے میں تنگی، یعنی میرے ساتھ مشکل معاملہ نہ کریں، آسانی والا معاملہ کریں، یعنی رعایت کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے رعایت کر دی، انہیں معاف کر دیا، اور اسی لیے پھر فانطلقا، پس وہ دونوں آگے چلے، حتیٰ اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے کو، فقتلہ، پس خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا اس لڑکے کو۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ نابالغ تھا یا بڑا لڑکا تھا بالغ؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ تھا، نابالغ تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ بالغ تھا۔ غلام کا لفظ عربی میں چھوٹے بچے پر بھی بولتے ہیں، اور لڑکے پر، بالغ لڑکے پر بھی بول دیتے ہیں، نوجوان پہ، اور بلکہ ادھیڑ عمر پر بھی بول دیتے ہیں غلام کا لفظ۔ جیسا کہ معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلام کا لفظ بولا تھا جب آسمانوں پہ آپ گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلام کا لفظ بولا، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر 40 سال سے کہیں زیادہ تھی۔ تو اسی لیے غلام کا لفظ یہ ہر کسی پہ بول دیا جاتا ہے، اور زیادہ راجح یہ لگتا ہے کہ یہ بالغ تھا، کیونکہ اسے کافر کہا گیا ہے آگے، اور کسی بچے پر تو کافر کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، اور خصوصاً وہ بچہ بھی مومن ماں باپ کا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو اعتراض کیا اس پہ، وہ بھی یہ کیا، آگے آپ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس نے کسی کو قتل تو نہیں کیا کہ آپ اسے مارے ہیں، بے قتل کے بدلے قتل تو ہوتا ہے قصاص میں، تو اس نے کسی کو قتل تو نہیں کیا۔ تو اصل انہوں نے اس بنیاد پہ اعتراض کیا ہے، تو باقی اللہ اصل حقیقت جانتا ہے کہ وہ کیا تھا۔ پس وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے کو ملے، تو پس خضر نے اسے قتل کر دیا۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے قتل کر دیا ہے ایک ایسی جان کو جو پاک ہے؟ پاک سے مراد یہاں بے قصور ہے، ایک بے قصور کو آپ نے قتل کر دیا ہے، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے قتل کے، یعنی اس نے کسی جان کو قتل نہیں کیا، تو اس کے بغیر ہی آپ نے قتل کر دیا ہے۔ یہ کسی کو قتل کر چکا ہوتا پھر تو بات بنتی تھی، قصاص میں آپ مارتے۔ کہا کہ قتل کر دیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی نفس کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق آپ لائے ہیں ایک بری چیز۔ نکر منکر اسی سے ہوتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو نکر کا معنی بری چیز۔ تو آپ نے ایک برا کام کر دیا ہے، پہلے کہا تھا آپ نے ایک بڑا کام کر دیا ہے، آپ نے ایک برا کام کیا ہے۔ تو اب اگرچہ بار بار کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے، یہ بھی وعدہ کر چکے تھے کہ میں آپ کی اتباع کروں گا، نہیں بولوں گا، تو لیکن یہ کام ایسا گھناؤنا تھا کہ ایک بے قصور کو قتل کر ڈالنا، اس کی تو پھر بھی تلافی ممکن تھی کہ کشتی ٹوٹی ہوئی پھر بن سکتی ہے، اور یہ جان تو جو گئی اس کی تلافی ممکن نہیں تھی، اور پھر بے قصور کسی کو مار ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے زکیہ، ہمارے ہاں عورت کا نام بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بولتے غلط ہیں، کہتے ہیں زکیہ، حالانکہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ زکیہ۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں جب سپیلنگ اس کے وہ
الفاظ لکھتے ہیں وہ زال سے لکھ دیتے ہیں عام طور پر، زکیہ جب لکھتے ہیں زال کے ساتھ، حالانکہ لفظ زے کے ساتھ ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے زکیہ اصل یہ لفظ ہے۔ تو بولنے میں بھی لکھنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا خضر علیہ السلام نے کیا میں نے نہیں کہا تھا تجھے کہ تو نہیں طاقت رکھ سکے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ اب انہوں نے بھی زیادہ تاکیدی لفظ بولا ہے۔ اب ذرا فرق دیکھیں پہلے لفظ میں اور دوسرے میں۔ پہلے جو انہوں نے یہ لفظ بولا اس میں دیکھیں لا کا نہیں ملے گا آپ کو، قال الم اقل انکا، یہاں کیا ہے قال الم اقل لک انکا، تو فرق ہے، پہلے تاکید تھوڑی ہے، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ طاقت نہیں رکھیں گے، اب میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، یہ لفظ بڑھ گیا ہے، یہ تاکید تھوڑی اور بڑھ گئی۔ اب استاد صاحب تھوڑا اور ناراض ہو گئے زیادہ پہلے سے، کیونکہ اور دوسری غلطی ہو گئی نا، پہلی غلطی معاف کر دی، اب دوسری بار پھر غلطی ہو گئی وہی غلطی، تو اب کہا میں نے نہیں تجھے کہا تھا کہ تو نہیں طاقت رکھ سکے گا۔ قال ان سألتک، اچھا اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اگر شاگرد کوئی غلطی کرے تو استاد اس کو ٹوک سکتا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، اسے تنبیہ کر سکتا ہے۔ قال کہا ان سألتک، اگر میں سوال کروں آپ سے، عن شیء بعدها، کسی بھی چیز کے متعلق اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اب یہ بھی تھوڑا پہلے معذرت کا انداز تھا ان کا، پہلے تھا جی میں بھول گیا ہوں میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، لیکن اب جو دوسرا کام ہوا نا قتل والا، تو اب اس پہ انہوں نے معذرت نہیں کی، کیونکہ یہ بھی اپنی جگہ ایک نبی تھے اور صاحب شریعت تھے اور عظیم نبی تھے، اولو العزم تھے، اور ان کی اپنی ایک ذمہ داری بھی تھی نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر والی، کہ اچھائی دیکھنی، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی دیکھیں اس سے روکنا ہے۔ تو اب برائی دیکھ کے ان کے ہاں تو یہ بہت برا کام تھا قتل، اب اس پہ یہ چپ نہیں رہ سکتے تھے اپنے منصب نبوت کی بنا پہ، تو انہوں نے اس پہ تنبیہ بھی، اس پہ اعتراض بھی کیا، اور اب پھر معذرت والا انداز نہیں ہے، اب کہا ٹھیک ہے آئندہ اگر مجھ سے ایسا کام ہو جائے مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، تو یہ انداز بدل گیا ہے۔ کہا اگر میں سوال کروں آپ سے کسی چیز کے متعلق اس کے بعد تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق پہنچ چکے ہیں آپ میری طرف سے عذر کو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اب آپ کے پاس معقول عذر موجود ہے مجھے چھٹی کرانے کا، اگر آئندہ بھی میں کوئی ایسا اعتراض کروں تو آپ مجھے بھگا دیں، مجھے چھٹی کرا دیں، تو آپ کا قصور نہیں ہوگا اس میں، بلکہ آپ کے پاس مجھے خارج کر دینے کا اور مجھے اپنے سے الگ کر دینے کا آپ کے پاس معقول عذر ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تحقیق پہنچ چکے ہیں آپ میری طرف سے عذر کو، یعنی آپ کے پاس اب عذر موجود ہے مجھے الگ کرنے کا۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس، استطعما اہلہا، تو ان دونوں نے کھانا مانگا اس بستی کے باشندوں سے۔ استطعما، اس میں دیکھیں 3 لفظ کھڑے ہیں، تو عین میم، طعام اسی سے ہوتا ہے، طعام کا معنی کھانا ہوتا ہے، تو استطعما کا معنی ہوتا ہے کھانا مانگنا، جیسے ہوتا ہے نا مغفرت، مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے بخشنا، لیکن اگر اس پہ سین اور تا لگا دیں شروع میں، استغفار، سین تا میں معنی طلب کا بن گیا، مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا، تو سین اور تا لگ جائے نا شروع میں پھر معنی طلب کا بن جاتا ہے، تو استطعما کھانا مانگنا معنی ہو جاتا ہے اس کا، جیسے استغفار بخشش مانگنا۔ تو یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان دونوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا،
پس انہوں نے انکار کر دیا انہیں مہمانی دینے سے. یضیف ضیافت، یہ مادے ہوتے ہیں اصل، ذات یا فا یہ مادہ ہے اس کا، یعنی اصل حروف ہیں. تو اصل حروف کئی ایسے حروف ہیں جو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ضیافت ہم بھی بولتے ہیں. تو ان دونوں نے، ان بستی والوں نے انکار کر دیا اس بات کا کہ ان کی ضیافت کریں، کہ ان کو مہمانی دیں. فوجد فیہا جدارا، بس ان دونوں نے پائی اس بستی میں ایک دیوار. یرید ان ینقض، جو گرنا چاہتی تھی. یرید جو ارادہ کرتی تھی، دیوار جو چاہتی تھی، ان ینقض کے گر جائے، جسے ہم کہتے ہیں وہ بس گرا چاہتی تھی. یہ نہیں کہ دیوار کا کوئی ارادہ ہوتا ہے گرنے کا، تو ایک محاورہ ہے، وہ گرا چاہتی تھی، یعنی ڈھاونا والی ہے، یعنی گرنے کے قریب تھی. یوں کہیں گے، یہ مراد ہے کہ گرنے کے قریب تھی. بس انہوں نے پائی اس میں دیوار جو گرا چاہتی تھی. فاقامہ، بس خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا. اب گرتی دیوار کو ایسے تو سیدھا نہیں کیا جا سکتا، اسے پوری اینٹیں اتاریں گے، دوبارہ اس کو سیدھا کریں گے، پھر اس کی جو ہے اساری کریں گے، پھر اس کے سیدھا کریں گے. لیکن انہوں نے ایک معجزانہ طور پر، حدیث میں آتا ہے، انہوں نے ایسے ہاتھ لگایا اور یوں سیدھی ہو گئی، بالکل صحیح ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ لے سکتے تھے اس پر اجرت. اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر، یعنی دیوار کو سیدھا کرنے پر آپ اجرت لے سکتے تھے. ان بستی والوں کا حال دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں مہمانی نہیں دی، کھانا نہیں دیا، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مفت میں دیوار سیدھی کر دی. آپ کوئی پیسے لے لیتے، اسی پیسے سے ہم کھانا کھا لیتے. تو اس پر اعتراض کیا. اچھا، یہاں سے کچھ ہمارے صوفیاء لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی آدمی کچھ بھی نہ کرے اور وہ گداگری کا پیشہ اپنا لے اور وہ دوسروں سے مانگ کے اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلے، تو وہ اس کو الٹا ولایت کا کمال سمجھتے ہیں. بھی دیکھو جی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کھانا مانگا ہے. بھائی انہوں نے جو کھانا مانگا ہے یہ تو سفر میں تھے، ایک. نمبر دو، اس دور میں کوئی ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے، وہ کسی ہوٹل پہ چلے جاتے اور کھانا کھا لیتے. اب کوئی اور علاقہ ہے، سفر میں ہے، کھانا ساتھ نہیں، تو کیسے اپنا بندوبست کریں کھانے کا؟ تو اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی کہ انہوں نے اب پہلے تو بستی والوں کا حق بنتا تھا کہ مسافر آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے، وہ خود کھانا پوچھتے. یہ ہر دور میں ایک اخلاقی فریضہ رہا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا، لیکن انہوں نے خود تو پوچھا نہیں. اب انہیں مجبوراً کھانا مانگنا پڑا کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، یہ اضطراری کیفیت تھی، تو اسی لیے انہوں نے کھانا مانگا. اب اس سے یہ استدلال کرنا کہ کوئی مستقل طور پر پیشہ بنا لے گداگری کو اور مانگنے کو اور سوال کرنے کو اور بھیک مانگنے کو اور اس کو الٹا کمال سمجھے، تو یہ اس کی جہالت ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ تو عیب ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہمیشہ دوسروں سے بھیک مانگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، سارا چہرہ اس کا چھل چکا ہوگا، گوشت نہیں ہوگا، وہ بھدا چہرہ ہوگا، جیسے اس نے ایک ایک کے سامنے اپنے چہرے کو گندا کیا تھا اور دوسروں سے مانگا تھا. قیامت کے دن اسے سزا اسی انداز کی ملے گی، اس کا چہرہ بھدا ہو چکا ہوگا. تو یہ مانگنا کوئی اچھی صفت نہیں ہے، تو اسی لیے یہ کوئی کمال نہیں ولایت کا، بلکہ الٹا عیب ہے. اچھا، اب جب تیسری بار انہوں نے اعتراض کیا تو کہا خضر علیہ السلام نے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ وقت ہے جدائی کا میرے اور آپ کے درمیان.
بس اب میری اور آپ کی راہ الگ ہے، اب ہم بس اکٹھے نہیں چل سکتے۔ باقی آپ نے جو دیکھا ہے اور آپ کو انوکھا لگا اور آپ نے اعتراضات کیے، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، میں بتاتا ہوں آپ کو حقیقت ان باتوں کی کہ نہیں طاقت رکھ سکے آپ جن پر صبر کرنے کی۔ جو آپ نے واقعات دیکھے اور جن پہ آپ چپ نہیں رہ سکے اور صبر نہیں کر سکے، اب میں آپ کو ان کی حقیقت بتاتا ہوں کہ وہ میں نے پھٹا کیوں توڑا اور بچے کو کیوں، لڑکے کو کیوں قتل کیا اور یہ دیوار کیوں سیدھی کی، ان کی حقیقت میں اب آپ کو بتاتا ہوں، آگے پھر وہ حقیقت بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔